الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارحم امتی بے امتی ابو بکر صدق نبینا الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا ختیم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود شریف گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ اپنے جسموں کو عطر لگا کے آئے، اپنے کپڑوں کو عطر لگا کے آئے۔ عطر کپڑے مہکاتا ہے اور درود شریف دل کو مہکا دیتا ہے، تو اپنے دلوں پہ بھی عطر لگا لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ راولپنڈی سے انتہائی معتبر شخصیت فاضل جلیل قرۃ عیون صلحاء حضرت علامہ صداقت حسین صاحب تشریف لائے ہیں، خطیب اعظم راولپنڈی۔ میں ان سے گزارش کروں گا آگے پہلی صف میں تشریف لے آئیں۔ مرحبا۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی روشنی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کیا تھا، اور آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جو آیات میں نے تلاوت کی ان میں ایک یہ مشہور آیت بھی شامل تھی جس میں میرے آقا کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ معنا۔ بغداد کے مشہور مفسر حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، الصدیق عندہ علیہ الصلاۃ والسلام بمنزلتہ عند ربہ جل شانہ۔ جو مقام حضور اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں وہ مقام حضرت صدیق اکبر کو حضور کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے ان آیات سے کہ جو مقام حضور اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں
وہ مقام حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر انتہائی مقرب ہیں بارگاہ نبوت کے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث میں نے آج خطبہ میں بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسے محدث ترمذی انہوں نے جامع ترمذی میں روایت کیا، اور امام حاکم نے المستدرک میں، دیگر بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ مہربان میری امت کے لیے، میری امت کے لیے سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان ہے تو ابو بکر ہے۔ یہ کس نے ارشاد فرمایا ہے؟ جو خود رحمت للعالمین ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر ارحم ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحمان نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب حضور رحمت للعالمین ہیں تو رحمت للعالمین نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر۔ تو علامہ محمود آلوسی کا جو قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تفسیر میں، اس کی تشریح حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رحمان کہتا ہے میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ شفقت کرنے والا مہربان ہے تو ابو بکر ہے۔ اللہ رحمان ہے، حضور رحمت للعالمین ہیں، اور حضرت صدیق اکبر اس امت میں سب سے زیادہ ارحم ہے، مہربان ہیں، شفقت کرنے والے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم آپ کے پاس تھا، جو آپ نے ترویج و اشاعت دین کے لیے خرچ کیا ہے۔ کوئی غلام کلمہ پڑھتا، اس کا کافر مالک اس پہ ظلم کرتا، حضرت صدیق اکبر غلام کو خرید کے آزاد کر دے۔ کسی غلام کو خرید کے آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس دور میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور انسانوں پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ جو انسان غلام ہے اس کی اپنی تو کوئی سوچ نہیں، وہ تو غلام تھا، جو مالک کھلاتا وہ کھا لیتا، جو مالک پہناتا وہ پہن لیتا، وہ تو پابند تھا۔ اس لیے کسی کو خرید کے آزاد کروانا بہت بڑی نیکی تھی۔ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت بلال حبشی، بی بی زنیرہ، ان لوگوں نے جب کلمہ پڑھا ہے تو ان پر ظلم کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، ابو بکر بڑی شفقت کرنے والے۔ کتنے درہم آپ نے خرچ کیے اسلام پر جب کلمہ پڑھا ہے؟ اس دور میں ایک بکری 1 درہم میں خریدی جا سکتی تھی۔ شاید 40,000 درہم کا آپ کو احساس نہ ہو بھی کتنے پیسے خرچے تھے۔ 1 درہم میں 1 بکری خریدی جا سکتی تھی۔ آج کل بکری کتنے کی آ رہی ہے جی؟ چلیں آدھی قیمت لگا لینا، اگر 20,000 کی بھی آپ 1 بکری خریدیں تو 40,000 بکریاں کتنے کی آئیں؟ کیونکہ اس دور میں تو 1 درہم سے 1 بکری خریدی جا سکتی تھی، اور آپ نے 40,000 درہم خرچ کیے، گویا 80 کروڑ روپیہ اسلام پہ آپ نے خرچ دیا۔ آج جو شخص فیس طے کر کے گھر سے نکلتا ہے نا بیان کرنے کے لیے، وہ محفل میں آ کے اس ہستی پہ تنقید کر رہا ہے جس نے اپنے گھر سوئی بھی نہیں رہنے دی، سب کچھ اسلام پہ لٹا دیا۔
خود غرضی اور مفاد پرستی کے اس دور میں ایثار کا لفظ کتابوں میں نظر آتا ہے. ایثار، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا. اور لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو وہاں لفظ کے بدلے میں لفظ ہی ملتا ہے کہ ایثار کا مطلب کیا؟ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا. وہاں لفظ کے بدلے میں لفظ ہی نظر آئے گا. لیکن اگر ایثار کی چلتی پھرتی تصویر دیکھنی ہو، مجسم شکل میں ایثار کو دیکھنا ہو، تو صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کے دیکھ لی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات بیٹیوں کو مکے میں چھوڑ کے گئے ہیں، اور گھر میں جتنی دولت تھی وہ ساری لے گئے ہیں کہ سفر میں حضور کی خدمت کے لیے خرچ کروں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایثار پسند شخصیت ہے. مفاد پرست ذہن کیا جانے ابو بکر کس ہستی کا نام ہے. خود غرض کیا جانے ابو بکر کس ہستی کا نام ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والا مہربان ہے تو ابو بکر ہے. کتنی احادیث ایسی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ امت کے لیے یہ دعا فرمائیں، یا رسول اللہ امت کے لیے یہ دعا فرمائیں، یا رسول اللہ امت کے لیے نرمی کا پہلو عطا فرمائیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سیرت کو دیکھتے ہوئے اور اسی کا اظہار کرتے ہوئے میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے. اور قیامت کے دن آپ کی یہ امت کے ساتھ محبت ظاہر ہوگی. تاریخ شام میں یہ روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. صحابہ کرام کی محفل لگی ہے، سید العالمین رونق افروز ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اب وہ شخص آ رہا ہے جو قیامت کے دن نبیوں کی طرح شفاعت کرے گا. یعنی جس طرح نبیوں کی شفاعت سے بے حساب لوگ دوزخ سے نکلیں گے، جنت میں جائیں گے، فرمایا اب وہ شخص آ رہا ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن گناہگاروں کی بخشش ہوگی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور کا یہ فرمان مکمل ہوا ہے کہ حضرت صدیق اکبر محفل میں حاضر ہوئے. تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن ابو بکر کی شفقت امت کے لیے ظاہر ہوگی. اور یہ فرمان تو آپ نے اکثر سنا کہ میرے آقا کریم نے فرمایا جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا ہے. ایک ابو بکر ایسے ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے رہا، قیامت کے دن میرا خدا دے گا. تو کئی نقشبندی مشائخ نے اس پر اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم تو اپنے مرید لے کے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے کہ آپ کے ایک احسان کا بدلہ آج حضور نے دینا ہے، تو آپ شفاعت فرمائیں ان نسبت والوں کی، ان گناہگاروں کی آپ شفاعت فرمائیں. تو تاریخ دمشق میں تو اس پر روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر قیامت کے دن نبیوں کی طرح شفاعت فرمائیں گے. ان کی شفاعت کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ لاکھوں لوگ آپ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک تلاوت کی ہے اس میں رحمت للعالمین نے آپ کو ارحم قرار دیا ہے. اور آج گفتگو میں نے جس تمہیدی جملے پر شروع کی کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر انتہائی مقرب ہے. اب جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن ابن بابویہ کمی اس نے عیون و اخبار الرضا اس میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور تفسیر امام حسن عسکری اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. روایت کو بیان کر رہے ہیں حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع وان عمر منی بمنزلۃ البصر. ابو بکر میرے کان ہیں، عمر میری آنکھیں ہیں.
ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع، ابو بکر میرے کان ہیں، وان عمر منی بمنزلۃ البصر، اور عمر میری آنکھیں ہیں۔ بعض کتابوں میں اس طرح بھی روایت آئی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرے صحابہ کو لشکر دے کے باہر بھیجتے ہیں جہاد کے لیے، کبھی شیخین کو نہیں بھیجا، حضرت ابو بکر و عمر کو نہیں بھیجا؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں۔ اس قدر اپنے ساتھ قرب کا اظہار حضور نے فرمایا ہے۔ 360 ہجری میں ایک ہستی کا وصال ہوا ہے، امام ابو بکر محمد بن حسین بغدادی، ان کی کتاب ہے کتاب الشریعہ، 4 صدی ہجری کے یہ محدث ہیں۔ انہوں نے روایت نقل کی ہے، میرے آقا کریم نے دعا فرمائی، اور روایت کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، الہی قیامت کے دن ابو بکر کو میرے سب سے قریب میرے درجے میں رکھنا۔ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی، الہی حشر کے میدان میں ابو بکر کو میرے ساتھ رکھنا، میرے درجے میں میرے سب سے قریب رکھنا۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِ انی قد استجبت لکا، تو اللہ کریم نے وہی نازل فرمائی، محبوب ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت صدیق اکبر دنیا میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ اور یہ حدیث تو آپ نے متعدد مرتبہ سنی ہوگی کہ میرے آقا کریم مسجد میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑے، مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا ہر انداز ہی جاذب، دل نشیں، خوبصورت ہے، پر یہ انداز تو آج بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ دونوں صحابہ کے ہاتھ پکڑ کے مسکراتے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے آقا کمایا ہاکذا نبعثو یوم القیامہ، میں حشر کے میدان میں بھی آؤں گا تو اس شان کے ساتھ ابو بکر کا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں ہے، عمر کا ہاتھ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں۔ میں زیادہ تشریح کی طرف نہیں جا رہا، چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ احادیث آپ کو سناؤں جن میں حضور کے ساتھ قرب کا اظہار ہے۔ یہ حدیث جو آپ کو سنا رہا ہوں بخاری و مسلم میں ہے، امام نسائی نے اسے فضائل الصحابہ میں نقل کی ہے، سند صحیح کے ساتھ محدثین نے اس حدیث کو بیان کی ہے۔ صحابہ کی محفل لگی ہے، میرے آقا رونق افروز ہیں، انوار رسالت سے صحابہ کے دل روشن اور منور ہو رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص بیل کو لے کے جا رہا تھا، تو اس نے سوچا میں بیل کی پشت پر سواری کروں، جیسے گھوڑے کی پشت پر یا خچر کی پشت پہ لوگ سواری کر لیتے ہیں۔ تو اس نے سوچا میں بیل کی پشت پہ بیٹھ جاتا ہوں اور سفر کٹ جائے گا، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب وہ بیل کی پشت پہ بیٹھنے لگا تو آگے سے بیل نے انسانوں کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ اس بیل نے کہا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ جب حضور نے یہ فرمایا فقال من حولہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا بیل نے کلام کیا، تو محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کوئی بات آپ سنتے ہیں جو دل کو لگتی ہے، اللہ کی شان، حضور کی شان، صحابہ کی شان، اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کہنا ایسے موقع پر صحابہ کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بیل انسانوں کی طرح بولنے لگا، صحابہ نے کیا کہا؟ 2 دفعہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں فقال من حولہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے پاس جو صحابہ رونق افروز تھے وہ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بیل بھی کلام کرتے ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا
کوئی اور مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتے ہیں، عمر مانتے ہیں، حالانکہ ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں تھے، اس محفل میں شیخین موجود نہیں تھے، اور حضور فرما رہے ہیں میں اسے مانتا ہوں، ابو بکر مانتے ہیں، عمر مانتے ہیں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخین کریمین کا ایمان کس اعلیٰ درجے پہ ہے۔ میرے آقا کریم نے انہیں بات سنا کے پھر ان سے نہیں پوچھا کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، انہیں بات سنائے بغیر فرما رہے ہیں کوئی مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتے ہیں، عمر مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے ان کے اعلیٰ ایمان کا اظہار کیا ہے، میں جو کہوں شیخین مانتے ہیں، وہ کس درجے پہ میرے اوپر ایمان رکھتے۔ اور اسی حدیث پاک میں ہے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ایک بھیڑیے نے بکری کو اٹھایا تو چرواہا دوڑا بکری کو چھڑانے کے لیے، تو بھیڑیے نے بکری کو تو چھوڑ دیا اور چرواہے کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا اس وقت کون انہیں بچائے گا جب درندوں کی حکومت ہوگی اور میں ہی ان کا چرواہا ہوں گا، یعنی انسان نہیں ہوں گے، درندے ہی ہوں گے جو ان بکریوں کے ارد گرد ہوں گے، جب میں ہی ان کا محافظ ہوں گا اس وقت کون انہیں بچائے گا۔ تو یہ حدیث بیان کر کے میرے آقا کریم نے فرمایا کوئی اور مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتے ہیں، عمر مانتے ہیں۔ اس موقع پر بھی حضور نے شیخین کا ذکر اپنے ساتھ کیا، فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر و عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کس اعلیٰ درجے کا ہے، جو حضور نے فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلی امتوں کے حوالے سے یہ دو روایات سنائی ہیں کہ ایک میں بیل نے کلام کیا ہے، ایک میں بھیڑیے نے کلام کیا ہے، اسی طرح حافظ ابو نعیم اور دیگر کئی محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے۔ دلائل النبوہ میں یہ روایت ہے، عرب میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کیا، چرواہا اس کے پیچھے دوڑا، تو اس بھیڑیے نے بکری کو چھوڑ کے چرواہے کی طرف متوجہ ہو کے کہا تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور مدینے میں اللہ کا رسول لوگوں کو جنت میں پہنچا رہا ہے۔ وہ بھیڑیے سے کلام سن کے چرواہے کے دل پہ ایسا اثر ہوا، وہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، بکریاں لیں، مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میری بارگاہ میں آنے کے لیے کون سی شے سبب بنی ہے، یعنی کس شے نے تمہیں رغبت دلایا ہے۔ یہ اس لیے حضور فرما رہے ہیں تاکہ صحابہ کرام کو حضور کی نبوت کی جو وسعت ہے اس کا علم ہو۔ اس چرواہے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بکریاں چرا رہا تھا، مجھے آپ کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ایک بھیڑیے نے کہا کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور اللہ کا رسول تو مدینہ منورہ میں لوگوں کو جنتی بنا رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اس بھیڑیے نے سچ کہا ہے، تو جو کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں، تو سچ کہہ رہا ہے۔ اس بھیڑیے نے کلام کیا ہے۔ اس موقع پر بھی صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو بھیڑیا حضور کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے، اور آپ نے اکثر حدیث سنی ہوگی مسلم شریف میں حضرت جابر بن سامورہ سے پتھر حضور پہ سلام پڑھ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کریم صرف انسانوں کے لیے رسول بن کے نہیں آئے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں میں نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اوتیت بجوامع الکلم، تھوڑے لفظوں میں زیادہ مفہوم اور مضمون بیان کر سکتا ہوں۔ نصرت بالرعب،
اللہ نے مجھے روب عطا کی ہے، احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک بنایا ہے اور آگے پاک کرنے والی بنا دیا ہے۔ پھر فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ارسلت الی الخلق، میں صرف ایک نوع یا ایک جنس کی طرف رسول بن کے نہیں آیا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، عالم بشریت ہو یا عالم ملکوت ہو، عالم جنات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، تاتا سرا سے لے کے اعلی علیین تک، اور ارسلت الی الخلق، اللہ نے ساری مخلوق کے لیے مجھے رسالت کا تاج سجا کے بھیجا ہے۔ اعلی حضرت نے اسی لیے لکھا ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی خدا عالمین کا رب ہے، حضور عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور محبوب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں چھٹی شان حضور نے بیان کی، ختمہ بالنبیون، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، میں آخری نبی بن کے آیا، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قرب ہے حضور کی بارگاہ میں، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور میرے آقا کریم کس قدر اعتماد فرماتے ہیں ان پر، اس اعتماد کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ تو پہلی امتوں کے واقعہ میں سے ایک جانور کے کلام کرنے کا واقعہ میں نے بیان کیا، تو حافظ ابو نعیم کی روایت میرے سامنے آئی کہ ایسے واقعات حضور کی شان کے اظہار کے لیے بھی پیش آئے ہیں۔ اور ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگرچہ وہ شان صدیق اکبر میں نہیں ہے، لیکن یہ جو موضوع ہے اس حوالے سے بڑی ہی قابل ذکر اور بڑی اہم اور ایمان افروز روایت ہے، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، اس کو امام حاکم نے المستدرک میں صحیحین کی شرط پر نقل کیا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، سامنے بیٹھے، دین کے مختلف مسائل پوچھ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک اعرابی آیا، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہ جو سرخ اونٹنی پہ بیٹھ کے صحابی آئے ہیں نا، یہ اونٹنی چوری کر کے لائے، ان کی اپنی نہیں ہے، یہ چوری کر کے لائے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کیا تم اس پر کوئی گواہ لا سکتے ہو کہ یہ اونٹنی ان کی اپنی نہیں ہے، چوری کی ہے؟ تو اس اعرابی نے کہا کہ میں اس وقت تو کوئی گواہ نہیں لا سکتا، لیکن آپ مجھے مہلت دیں، میں گواہ لے آؤں گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا حضور حیدر کرار سے کہ جب یہ گواہ لائے تو اس کے گواہ دیکھنا۔ اس اثناء میں جس صحابی پہ چوری کا الزام لگا ہے وہ سر جھکائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم نے ان کی طرف نگاہ فرمائی، اس وقت دروازے پہ کھڑی اونٹنی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئی۔ اس اونٹنی نے کلام کیا کی ہے؟ امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی، اس اونٹنی نے انسانوں کی طرح یا رسول اللہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو بڑی عزتوں کے ساتھ بھیجا ہے، ان ھذا ما سرقنی، یہ جو میری پشت پہ بیٹھ کے آیا ہے یہ چور نہیں ہے، یہ میرا مالک ہے۔ بعض دوست سوچ میں پڑ گئے بھی اونٹنی کس طرح انسانوں کی طرح کلام کرنے لگ گئی؟ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ وجود نبوی کی برکات میں سے ہے، یہ حضور کے وجود پاک کی برکتیں ہیں۔ جو محبوب توجہ فرمائے دشمن کی مٹھی میں کنکریاں انسانوں کی طرح بول سکتی ہیں، ان کے وجود پاک کی برکت سے اونٹنی نہیں کلام کر سکتی۔ وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے،
او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ تو جن کے وجود پاک کی برکت سے پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، دشمن کی مٹھی میں کنکریاں بول سکتی ہیں، ان کے وجود پاک کی برکت سے اونٹنی نہیں کلام کر سکتی۔ بعض شارحین حدیث نے لکھا کہ کلام فرشتہ کر رہا تھا، آواز اونٹنی کے منہ سے آ رہی تھی۔ اگر اس تشریح کو مانے تو یہ بھی وجود نبوی کی برکات میں سے ہے کہ وجود نبوی کی برکت سے ہی فرشتہ کلام کر رہا ہے اور اونٹنی کے منہ سے آواز آ رہی۔ بہرحال جتنی تشریحات ہیں اس حدیث پاک کی، ان میں وجود نبوی کی برکت ہی مرکز و محور ہے۔ اونٹنی نے جب کلام کیا تو اس نے کلام کیا کیا ہے؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْكَرَامَةِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو بڑی عزتیں دے کر بھیجا ہے۔ یہ تو جانور بھی جانتے ہیں حضور بڑی شانوں کے ساتھ آئے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ۔ اس اونٹنی نے کلام کیا، اِنَّ هَذَا مَا سَرَقَنِي، یہ جو میری پشت پہ بیٹھ کے آیا ہے یہ چور نہیں۔ میرے آقا کریم اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تو کیا سر جھکا کے اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا کہ اونٹنی نے بولنا شروع کر دیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے اوپر چوری کا الزام لگا میں دل شکستہ ہو گیا کہ صحابہ کیا کہیں گے، غلام بن بن کے سامنے بیٹھتا تھا اور ہے چور۔ یا رسول اللہ میرا دل ٹوٹا، میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی، پہلے اس کی حمد کی، اس کی حمد کرنے کے بعد آپ پہ درود پڑھا، اور آپ پہ درود پڑھ کے میں نے دعا مانگی پروردگار تیرا بندہ رسوا ہونے لگا ہے، اپنے بندے کی عزت بچا لے۔ یا رسول اللہ میں یہ دعا ہی کر رہا تھا، پروردگار تیرا بندہ رسوا ہونے لگا ہے، اپنے بندے کی عزت بچا لے، کہ اونٹنی نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب تو اللہ کی حمد کر کے میرے اوپر درود پڑھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے فرشتے تیری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، یکتبون مقالتک، جو تو کہہ رہا تھا فرشتے لکھ رہے تھے۔ فاکثر الصلاۃ علیہ، میرے اوپر درود پڑھنا نہ چھوڑنا، درود پڑھتے رہنا، جس طرح درود نے دنیا میں تیری عزت بچائی ہے درود حشر میں بھی تیری عزت بچائے گا۔ جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، آبرو رکھ لی نبی کے نام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کے اظہار کے لیے ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں کہ جانوروں نے کلام کیا ہے اور حضور کی شانوں کو بیان کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مخاطب ہو کے بھی پہاڑوں کو مخاطب کر کے حکم بھی جاری فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور حکم دیں تو بے جان چیزیں بھی حکم مانتی ہیں۔ بعض لوگ فطرت کے دائرے میں رہ کے سوچتے ہیں اور معجزات و کرامات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کو حضور کے ہاتھوں پہ مسخر کر دیا ہے۔ حضور فاطر کے محبوب ہیں، جس نے فطرت بنائی ہے حضور اس کے محبوب ہیں، حضور فاطر کے محبوب ہیں۔ اس لیے فطرت کے دائرے میں رہ کے رسول اللہ کی شانوں کا پیمانہ یا معیار نہ مقرر کرو، حضور تو فاطر کے محبوب ہیں۔ اب جو حدیث سنا رہا ہوں اس میں دونوں مضمون ہیں، شان صدیق اکبر بھی ہے اور یہ جو فطرت کو مسخر کرنے والا مضمون ہے یہ بھی اس میں ہے۔ حدیث بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے۔ میرے آقا کریم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور 3 صحابہ ساتھ ہیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی۔ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا ہے، کن ہستیوں کے قدم چوم رہا ہے۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے پہاڑ پہ ایڑی ماری، اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔
اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ ٹھہر گیا یا نہیں ٹھہر گیا؟ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلام اس حدیث پاک کو نقل کیے اور حضور کے اختیارات کو ثابت کیے۔ احد پہاڑ خوشی سے جھوم رہا ہے، میرے آقا کریم نے ایڑی ماری، اسبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ ٹھہر گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ میرے آقا کریم حکم دیں تو پہاڑ بھی حکم مانتے، اور وہ روایت تو میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، چند ایک جمعۃ المبارک کے پہلے موقع پر جمادی الثانی میں، کہ جب سراقہ بن مالک بن جاشم آیا حضور کو گرفتار کرنے، تو میرے آقا کریم نے زمین سے فرمایا یا ارض خذی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے، تو ان کی سواری کے پیر دھنس گئے تو زمین، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ شان عطا فرمائی۔ بہت سارے معاملات اور حدیثیں ایسی ہیں کہ حضور نے اپنے اس مقام رفیع سے بہت نیچے آ کے تشریعی ضرورت کے مطابق معاملات فرمائے ہیں۔ مثلا حضور کو زخم آتا ہے، خون نکلتا ہے، یہ حضور نے لوگوں کو شریعت عطا کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے بہت سے معاملات فرمائے ہیں تاکہ لوگوں تک دین پہنچے، ورنہ حضور کا جو مقام رفیع ہے وہ ہماری عقل سے بہت ارفع اور اعلیٰ ہے۔ حضور نے دین سکھانے کے لیے بہت سے معاملات کو اختیار فرمایا ہے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ جب یہ حضور کے فقرے اختیاری والی حدیثیں پڑھیں تو ان کی تشریح یہ ہوگی کہ حضور امت کو دین سکھا رہے ہیں، اور جب حضور کے فضائل اور شان والی حدیثیں پڑھیں تو ان میں پھر حضور کی شان اور عظمت کا اظہار ہے۔ ان میں تضاد، ایک دوسرے سے تضاد بیان کر کے فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دین سکھا رہے ہیں، کبھی اپنی شان کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ معراج کی رات تو حضور براق پہ سواری فرما رہے ہیں، اور ہجرت کے سفر میں کبھی حضرت صدیق اکبر کی پشت پہ اور کبھی اونٹنی پہ حضور سواری فرما رہے ہیں۔ یہ جو ہجرت کا سفر ہے اس میں حضور دین سکھا رہے ہیں، شریعت عطا فرما رہے ہیں، اور جو معراج کی رات ہے اس میں حضور کی شانوں کا اظہار ہے۔ الریاض النظرہ میں یہ روایت ہے، غار ثور سے اگلے سفر میں سیدنا صدیق اکبر نے اونٹنی پیش کی ہے، اور حضور کو اونٹنی پہ سوار کروایا ہے اور اونٹنی کو اٹھایا ہے، تو میرے آقا کریم خوش ہوئے، فرمایا اے مجھے اونٹنی پہ سوار کروانے والے، اللہ تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ اوروں کے لیے عام تجلی فرمائے گا، تیرے لیے خاص تجلی فرمائے گا، اللہ تمہیں اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت کی، اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر رہا ہوں اور بڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کتنے مشکل حالات میں حضور کی خدمت کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے امت کو درس کیا دیا ہے، حالات نہ دیکھو، حضور کی وفا کو دیکھو۔ حالات جتنے بھی سخت ہوں ہم اپنے آقا کریم سے وفا کرتے رہیں گے، یہ ہے مشرب صدیق اکبر۔ اور اسی سفر میں اب جو حدیث سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، اور صرف ایک حصہ اس کا سنا رہا ہوں۔ اسی سفر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کو ایک پہاڑ کی اوٹ میں بٹھاتے ہیں، چھاؤں میں،
اور خود تلاش میں نکلتے ہیں کوئی چرواہا ملے جس سے میں دودھ خرید کے لاؤں اور حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک چرواہا ملا، اس سے بات طے ہوئی، سودا طے ہوا، آپ نے دودھ خریدا، پیالے میں دودھ لے کے آئے۔ جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ حضور پہاڑ کی اوٹ میں چھاؤں میں آرام فرما ہے۔ تو یار غار کہتے ہیں میں نے حضور کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا پیالہ لے کے کھڑے رہے کہ حضور جب اپنی طبیعت مبارکہ کے مطابق اٹھیں گے تو پھر میں دودھ پیش کروں گا۔ کچھ دیر بعد حضور اٹھے، یار غار نے دودھ پیش کیا۔ حدیث پاک ہے، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں دودھ حضور پی رہے تھے، دل میرا خوش ہو رہا۔ اور کسی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر کیا ہیں، اگر آپ اس ایک حدیث پر غور کر لیں تو پتہ چلے گا ابو بکر کون ہے۔ ان کی ساری خوشیاں حضور کی خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کی سوچوں اور فکروں کا محور حضور ہے۔ حضور کے چہرہ مبارک پہ حزن ہو، صدیق اکبر غمگین ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چہرہ پاک پہ خوشی ہو، صدیق اکبر کا دل کھل اٹھتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں دودھ حضور پی رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ اس کیفیت کو آپ کیا کہیں گے کہ دودھ حضور نوش فرما رہے ہیں، دل حضرت صدیق اکبر کا خوش ہو رہا ہے، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہو، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عشق کی انتہا ہے، یہ محبت کا عروج اور کمال ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے جو اب آپ کو سنا رہا ہوں، اور مسلم شریف میں بھی ہے، امام نسائی نے بھی اس کو فضائل الصحابہ میں نقل کی ہے۔ قدر الفاظ میں اختلاف ہے لیکن نفس مضمون ان تمام کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا کریم حجرہ پاک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور کے وصال پاک سے چند دن پہلے کی یہ بات ہے، جو آخری خطبہ حضور نے دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہے یا اللہ کے قرب کو پسند کرے، اور اس بندے نے اللہ کے قرب کو پسند کر لیا۔ حضور کے یہ فرمانے کی دیر تھی کہ حضرت صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ حضور کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں، یار غار رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو بعد میں ہمیں پتا چلا، ہم میں سب سے زیادہ رمز شناس نبوت ہیں تو صدیق اکبر ہے، کہ حضور کسی بندے کا ذکر نہیں کر رہے تھے، اپنا ذکر کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رونے لگے کہ حضور کی جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اور صحبت نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے اور صحبت نے دیا ہے۔ یعنی ابو بکر نے اپنی صحبت سے اور اپنے مال سے میری خدمت کی ہے، اور سب سے زیادہ میری خدمت کی۔ اور پھر فرمایا لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے صحابی ہیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، یہ فضائل الصحابہ میں امام نسائی نے روایت نقل کی، اور مسلم شریف میں امام مسلم نے یہ الفاظ نقل کیے، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي۔ اور پھر فرمایا مسجد میں گھروں کے دروازے کھلتے تھے، فرمایا اور دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ اشارہ تھا آپ کی خلافت کی طرف، کیونکہ خلیفہ نے نماز بھی پڑھانی ہے تو ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھل سکتا ہے، یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں میرے آقا کریم نے زبان نبوت سے بیان فرمائی ہیں۔ میں نے اس گلشن میں سے چند ایک
پھول، چند ایک پھولوں کا گلدستہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ میری حیثیت تو ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی پڑھ کے آپ کو سناتا رہا۔ فرمان کس کا تھا؟ اللہ کے رسول کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی شانیں بیان کی، اور جب بھی کس صحابہ کے نام لے کے فضائل بیان کیے، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام لے کے فضیلت بیان کی۔ جب بھی حضور نے نام لے کے صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں تو ترتیب میں حضور نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا نام لے کے ان کے فضائل گنوائے۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سید الصحابہ ہیں، اس امت کے پہلے امام ہیں، اور افضل الخلق بعد از انبیاء بالتحقیق ہے۔ آج بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں جس میں فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے حدیثیں سنائی ہیں تو ایک اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ فضیلت اور افضلیت ان دونوں میں فرق ہے۔ کسی حدیث سے فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس حدیث سے افضلیت بھی ثابت ہو سکے۔ عام آدمی جو ہے وہ نفس مضمون سنتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث علم حدیث میں کس مقام پر ہے۔ فضیلت ثابت کرنے کا معیار اور ہے، افضلیت ثابت کرنے کا معیار اور ہے۔ فضیلت حدیث ضعیف سے ثابت ہو جاتی ہے۔ حدیث ضعیف، خبر واحد، یہ فضیلت میں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن افضلیت وہ حدیث ضعیف سے نہیں ثابت کی جا سکتی۔ افضلیت کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، نص قطعی کی ضرورت ہے، اور اجماع کو یا دلیل قطعی کو حدیث ضعیف سے توڑا نہیں جا سکتا۔ خبر واحد سے دلیل قطعی کو توڑا نہیں جا سکتا۔ حدیث صحیح سے جو مضمون ثابت ہو اسے حدیث ضعیف سے توڑا نہیں جا سکتا۔ تو عام آدمی کو تو یہ اصول نہیں پتا ہوتے، وہ صرف ایک حدیث سنتا ہے اور کہتا ہے جی اس حدیث میں یہ مضمون ہے، لہٰذا اس مضمون کے تحت میں کہتا ہوں حضرت صدیق اکبر افضل نہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں نبیوں کے خواب بھی وہی ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، بعض لوگ کٹھے چل رہے ہیں، لباس پہنا ہوا ہے، کسی کی قمیض گھٹنوں تک ہے، کسی کی قمیض پنڈلیوں تک ہے، پر عمر بن خطاب نے قمیض پہنی ہے تو عمر کی قمیض زمین کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لباس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، یعنی جتنا لباس تھا اتنا وہ دین کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث میں سب سے لمبا لباس کس کا تھا؟ پھر فضیلت سب سے زیادہ کس کی ہونی چاہیے؟ اب لوگ اس سے استدلال کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی سب سے زیادہ فضیلت حضرت فاروق اعظم کی ہونی چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے لمبی قمیض عمر بن خطاب کی میں نے دیکھی۔ تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اس سے تواتر مانوی والی روایات کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اب یہ تو علماء جانتے ہیں نا کہ وہ جو تواتر مانوی والی روایات ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کے لیے اتنی کثرت کے ساتھ فضیلت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اس پر ملت اسلامیہ کا اجماع، صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، تبع تابعین کا اس پر اجماع، ماہرین شریعت و دین کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اب اس اجماع کو اس خبر واحد سے توڑا نہیں جا سکتا۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ تو آج کل ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے کہ ہم ایک حدیث بیان کر کے اس کے نفس مضمون پر سارا زور لگا دیتے ہیں، جبکہ یہ تو لوگوں کو بتاتے ہی نہیں بھی اس حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، خبر واحد ہے، یا تواتر ہے، تواتر کے ساتھ حدیث متواتر ہے۔ عام آدمی کو گھڑی ہوئی باتوں میں الجھا کر اکابرین امت کے عقیدے سے ہم دور لے جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں، بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی عافیت ہے۔ مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں۔
آج المیہ یہ ہے، بعض لوگ تفریق کر کے بیان کر رہے ہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی، ہم اہل بیت اور صحابہ دونوں کے غلام۔ اسی لیے مولانا روم نے لکھا کہ بابت بر تو حقیقت منجلی، اے گرفتار ابو بکر و علی۔ اگر ان دونوں ہستیوں کو الگ الگ کر کے دیکھو گے تو پھر دین کو نہیں سمجھ سکتے، ان دونوں کو ملا کے دیکھو۔ مرکز محبت رسول اللہ ہے، مرکز محبت رسول اللہ ہے، اور جس سے محبت کی جائے گی حضور کی وجہ سے کی جائے گی۔ اہل بیت سے محبت ہے حضور کی وجہ سے، صحابہ سے محبت ہے حضور کی وجہ سے۔ مرکز محبت کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ مرکز محبت حضور ہے، اب جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ حضور کے قدموں میں آنے والے نالین ہمارے سر کا تاج ہے، ہم حضور کے نالین کو سر کا تاج بناتے ہیں۔ حضور کی ہر نسبت کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے، حضور کی ہر نسبت کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے صحابہ کو الگ، اہل بیت کو الگ رکھ کے یہ جو تقسیم کی جا رہی ہے، شریعت دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ کس کے ہیں؟ حضور کے۔ اہل بیت کس کے ہیں؟ حضور کے۔ اس لیے کبھی دل میں ان دونوں کے حوالے سے کوئی کمزور بات نہ آنے دیں۔ ان دونوں کا ادب فرض ہے، ان دونوں کی محبت فرض ہے۔ مولا علی بھی اور صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کے عقیدے کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت مجدد الف ثانی کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ قائم رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے آج چند احادیث بیان کی ہیں، اگرچہ اور بہت سارا ذخیرہ احادیث ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، لیکن میں نے چند ایک حدیثیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں بھی نازل فرمائی شان صدیق اکبر میں، اور زبان نبوت بھی شان صدیق اکبر کو بیان کرے، تو پھر ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کو جو راستہ پسند ہے، جس پر وہ ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ ہے حضور کی نسبت کا ادب۔ خود حضور حیدر کرار نے کتنی احادیث میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی شیر خدا کی شان بیان کی ہے۔ کوئی حضرت صدیق اکبر کو راضی نہیں کر سکتا جب تک مولا علی کا غلام نہ بنے، اور کوئی حضرت مولا علی شیر خدا کو راضی نہیں کر سکتا جب تک حضرت صدیق اکبر کا غلام نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھے، اور اسی کے اظہار کے لیے ہمارے یہاں اکثر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، نعرہ تحقیق۔